سارم جب تک گھر میں رہتا اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ سارا کو باتوں میں لگا کر اس کا ڈپریشن دور کرنے کی صحیح کرے۔ سارا کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سارم کے ساتھ گفتگو جاری رکھے، چاہے یہ بات چیت کتنی ہی بے معنی کیوں نہ ہو۔ سارم اپنے دل کی آگ دبا کر سارا کے دل کو گلزار کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں لگی آگ کی تپش اس تک پہنچے۔ وہ اوپر سے ٹھنڈا دکھائی دیتا لیکن اندر سے اس کا وجود جلتا رہتا۔ اس منحوس مخلوق نے اس کا بچہ مار دیا تھا، وہ اس بات کو کیسے بھول جاتا؟ اگر یہ مخلوق اس کے سامنے ہوتی، اس کی گرفت میں آ سکتی تو وہ کب کا اس مخلوق سے انتقام لے کر اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کر لیتا۔ لیکن اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، جن کے ہاتھ میں تھا وہ ایک پرچہ پکڑا کر گم ہو گئے تھے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ زیارت جائے گا۔ ابھی وہ عازمی سفر ہونے والا تھا کہ سارا نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دیں کہ وہ پریشان ہو گیا۔ سارا کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہو گیا۔ علاج کے بعد سے اگرچہ سارا نے بچے سے متعلق کوئی گفتگو نہ کی تھی، لیکن ان دواؤں کے جو اثرات مرتب ہوئے تھے وہ بظاہر منفی تھے، اور یہ خیال کہ سارا کسی تصوراتی بچے جسے وہ حسن کہتی تھی غافل ہو گئی تھی، یہ سارم کا خیال خام تھا۔ سارا اس خیال سے بالکل غافل نہ ہوئی تھی، بس اس نے اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے حسن کو اب سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے بتانے کا نتیجہ دیکھ لیا تھا کہ سارم نے اسے شہر کے ایک بڑے سائیکاٹرسٹ کے روبرو جا بٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان دواؤں سے کچھ فرق نہ پڑے گا، سوائے اس کے کہ وہ غنودگی میں مبتلا رہے۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ وہ نفسیاتی مریض نہیں ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتی اور محسوس کرتی ہے وہ محض تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کا حسن اس کے ساتھ ہے، جیتا جاگتا ہنستا بولتا۔ اگر کوئی اسے نفسیاتی مریض سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اس کی بلا سے۔ تب ایک دن اس نے یہ دوائیں کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں کھاؤں گی یہ ہیروئن بھرے کیپسول، سارا نے غصے سے کہا۔ سارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ ڈپریشن کی دوا ہے۔ بھاڑ میں جائے یہ ڈپریشن کی دوا، میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا ہے۔ اچھا چلو کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ کیوں آخر؟ سارا نے تنک کر کہا۔ تم نہیں جانتے سارم، ان ڈاکٹروں کے پاس خواب آور دواؤں کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بندے پر مستقل نیند طاری کر دیتے ہیں، نہ آنکھ کھلے گی نہ کچھ سوچے گا۔ نہیں سارا، ایسا نہیں ہے، سارم نے اسے سمجھانا چاہا۔ اچھا ایسا ہے یا نہیں؟ میں نہیں کھاؤں گی یہ دوا، سن لیا تم نے؟ سارا نے ڈو ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا مت کھانا۔ سارم نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھی۔ یوں بھی اس نے جب سے ڈاکٹر مجید کو دکھایا تھا سارا نے بچے سے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ سارم نے سوچا اگر سارا دوا نہیں بھی کھاتی تو نہ کھائے، اس کے ذہن سے بچے کا تصور تو کم از کم نکل گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے سارم نے دوا کے سلسلے میں کوئی اصرار نہ کیا۔ دوا چھوٹتے ہی اس کی غنودگی ختم ہو گئی اور دماغ پر چھایا غبار آہستہ آہستہ چھٹ گیا۔ دواؤں کے اثر سے نکلتے ہی اس میں ایک تبدیلی اور آئی۔ اس تبدیلی کے بارے میں کئی دن تک خالہ سجو نے سارم سے تذکرہ نہیں کیا، لیکن پھر اسے مزید رہا نہ گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انجانے میں سارا کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ سارا ایک دن واش روم میں گئی ہوئی تھی۔ خالہ سجو کو معلوم تھا کہ وہ نہانے گئی ہے، دیر سے نکلے گی۔ سارم دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ خالہ سجو نے موقع غنیمت جانا وہ سارم کے بیڈ روم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد سارم کی نظر دروازے پر پڑی تو اس نے خالہ سجو کو دروازے پر کھڑا پایا۔ خالہ خیریت؟ سارم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب ایک بات ہے، خالہ سجو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو اس گھر میں کافی عرصے سے رہ رہی تھی۔ اس عرصے میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ وہ براہ راست سارم سے اس طرح مخاطب ہوئی ہو۔ سارم کی سمجھ میں نہ آیا کہ خالہ سجو کے ذہن میں ایسی کیا بات ہے جو وہ سارا سے کرنے کی بجائے اس سے کرنا چاہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پیسے ویسے کا معاملہ ہو، ممکن ہے سارا نے منع کر دیا ہو۔ بس یہی بات فوری طور پر اس کی سمجھ میں آئی۔ جی خالہ بولیں، سارم نے نرم لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں صاحب مجھے یہ بات کرنے کا حق بھی ہے کہ نہیں، کہیں آپ میری بات سن کر ناراض نہ ہو جائیں۔ خالہ سجو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنی بات شروع کی۔ لیکن آپ کو یہ بات بتانی بھی ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا بی بی کو نقصان پہنچ جائے۔ اوہ، سارم کو اندازہ ہوا کہ معاملہ کوئی خاص ہے، یہ رقم کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آیا اور ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے خالہ سجو کو ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھیں۔ خالہ سجو جھجکتی ہوئی بیٹھ گئیں اور سارم کی طرف غور سے دیکھا۔ خالہ سجو، جو بھی بات ہے وہ بلا کھٹکے کہہ دیں، سارا کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ سارم نے اسے حوصلہ دلانے والے لہجے میں کہا۔ صاحب جی، کئی دن سے سارا بی بی اوپر جا رہی ہیں، خالہ نے انکشاف کیا۔ اوپر؟ سارم خالہ سجو کی بات سن کر چونکا۔
اوپر جا کر کیا کرتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ خالہ سجو کیا وہ اکیلی جاتی ہیں؟ جی صاحب، اکیلی جاتی ہیں اور اوپر جا کر زینے کے دروازے کی کنڈی بند کر لیتی ہیں۔ اوپر کتنی دیر رہتی ہے؟ کوئی 1.5 گھنٹہ ضرور رہتی ہیں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اوپر جا کر زینے کا دروازہ لاک کر لیتی ہے؟ میں ایک بار اوپر گئی تھی، میں نے دروازہ کھول کر اندر جانا چاہا تو پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ تم نے کھٹکایا نہیں؟ جی صاحب، میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکایا تھا۔ انہوں نے کافی دیر بعد دروازہ کھولا۔ وہ اس بات پر ناراض ہوئی کہ میں نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا۔ اچھا۔ سارم کو خالہ سجو کے اس انکشاف پر بڑا تعجب ہوا۔ سارا اوپر کب سے جا رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 4 دن تو ہو گئے۔ اوپر کیوں جانے لگی ہیں؟ سارم نے جیسے خود سے سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ خیر، تم نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ان سے کس طرح پوچھوں؟ صاحب جی، میرا نام ہرگز مت لیجیے گا، وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ نہیں خالہ سجو، تم بے فکر ہو، تمہارا نام نہیں آئے گا، سارم نے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، اوپر جانے کا کوئی خاص وقت ہے؟ نہیں صاحب، کوئی خاص وقت نہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے چلی جاتی ہیں۔ اچھا، میں تو ابھی سارا کے واش روم سے نکلتے ہی دفتر چلا جاؤں گا۔ تم ایسا کرنا کہ سارا بی بی جیسے ہی اوپر جائیں مجھے فون کر دینا۔ جی اچھا، خالہ سجو نے کہا۔ پھر سارم نے ایک کاغذ پر اپنا موبائل نمبر لکھ کر دے دیا۔ خالہ سجو وہ پرچہ اپنے ہاتھ میں دبا کر اٹھ گئی اور کچن میں جا کر اس نے ایک محفوظ جگہ پر وہ سیلولر نمبر رکھ دیا۔ اس پرچے کو رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سارا واش روم سے نہا کر باہر نکل آئی۔ اس نے اپنے گیلے بال تولیے میں لپیٹے ہوئے تھے۔ سارم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں پر برش پھیر رہا تھا۔ سارا اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں آئینے کے ذریعے ایک دوسرے سے ملیں۔ سارم نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سارم کو اس کے چہرے پر کافی دن کے بعد نکھار سا نظر آیا۔ یا یہ بات تھی کہ وہ بھی نہا کر نکلی تھی، اس لیے اس کا چہرہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ سارم، کیا بات ہے؟ سارا نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے آئینے میں سارم کو دیکھا۔ کچھ نہیں، سارم نے مسکرا کر کہا۔ تمہارا حسن دیکھ رہا تھا۔ نہیں سارم، جھوٹ نہیں، تمہاری آنکھوں میں تحسین نہیں تجسس تھا۔ سارا نے اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا، بولو، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے سارا، سارم نے کہا۔ کیا بات ہوتی بھلا؟ کیا اپنی بیوی کو دیکھنا گناہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہاری ہوں، تمہارے لیے ہوں۔ سارا نے اپنے شیریں لب وا کیے۔ سارم اپنا بریف کیس اٹھا کر بولا، اچھا سارا، میں چلتا ہوں۔ سارا اسے مین گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ اسے خدا حافظ کہہ کر پلٹی تو اس کی نظر اوپر کمرے کی طرف گئی اور پھر جانے کیا سوچ کر وہ مسکرا دی۔ سارم اس وقت اپنے پروڈکشن ہاؤس کے کوارڈینیٹر ندیم شریف سے بات کر رہا تھا کہ اس کی موبائل پر کال موصول ہوئی۔ کال اس کے گھر سے تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ کال خالہ سجو کی ہے۔ اس نے موبائل کان لگانے سے پہلے گھڑی دیکھی، 2 بج رہے تھے۔ ہلو، سارم نے موبائل کان سے لگا کر کہا۔ صاحب جی، میں بول رہی ہوں سجو، خالہ سجو۔ ادھر سے سہمی ہوئی سی آواز آئی۔ ہاں خالہ بولیں، سارا بی بی ابھی اوپر گئی ہیں، خالہ سجو نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ پھر وہ ندیم شریف سے مخاطب ہو کر بولا، ندیم شریف، میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دفتر واپس نہ آؤں، آپ ذرا یہاں کے معاملات سنبھال لینا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ ندیم شریف اٹھ گیا۔ سارم اپنی گاڑی نکال کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تھوڑے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے اپنے سیلولر سے گھر کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری گھنٹی بجنے پر فون اٹھایا گیا۔ فون پر بھاری آواز سنائی دی۔ یہ خالہ سجو کی آواز تھی۔ ویسے سارم نے سوچ لیا تھا کہ اگر اتفاق سے سارا نے فون اٹھایا تو وہ اس سے کیا بات کرے گا۔ خالہ سجو، میں سارم بول رہا ہوں، سارا اوپر ہی ہیں ابھی؟ جی صاحب، اوپر ہیں۔ اچھا، تم ایسا کرو، چھوٹا گیٹ کھول دو، میں خاموشی سے اندر آ جاؤں گا۔ جی اچھا صاحب۔ خالہ سجو نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ سارم نے اپنی گاڑی گھر سے کافی پہلے روک دی۔ اس نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی کھڑی کر دی اور وہاں سے پیدل گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ گاڑی دروازے پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر اوپر کے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا جائے تو مین گیٹ پر کھڑی گاڑی بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ دروازہ کھلا رکھنے کی تاکید بھی اسی لیے کی تھی کہ وہ دروازے پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہے تاکہ اس کے دیکھے جانے کا چانس کم سے کم ہو جائے۔ وہ دیوار کے سائے میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور بڑی پھرتی مگر آہستگی سے چھوٹا گیٹ کھولا اور تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف داخل ہونے کی بجائے لاؤنج کی طرف بڑھا تاکہ سارا اسے اوپر سے دیکھ نہ سکے۔ خالہ سجو لاؤنج میں موجود تھی۔ وہ سارم کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یکلخت اسے احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے سارا کے بارے میں بتا کر۔
اب جانے کیوں وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جانے سارا بی بی اوپر کس حالت میں ہو، اگر انہیں دیکھ کر صاحب کو غصہ آ گیا یا وہ سارا بی بی سے برگشتہ ہو گئے تو بہت برا ہوگا۔ اگرچہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ صاحب سارا بی بی کو یہ ہرگز نہ بتائیں گے کہ اوپر جانے کی اطلاع اس نے فراہم کی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے یا دل میں بال آ گیا تو وہ خود کو زندگی بھر معاف نہ کر سکے گی۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ یہ اطلاع اس نے کسی بدنیتی کی بنیاد پر فراہم نہیں کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی مالکن کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اوپر جانے سے پہلے کیا سارا کچھ ہدایات دے کر گئی ہیں؟ صارم نے خالہ سجو سے پوچھا۔ نہیں صاحب، بس وہ خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ صارم زینے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب جی، آپ کہیں تو میں انہیں بلا لاؤں؟ خالہ سجو نے کہا۔ نہیں خالہ، میں خود اوپر جاؤں گا، جیسی آپ کی مرضی۔ صارم لاؤنج میں کھلنے والے زینے کے دروازے سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک ہے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ دروازے پر دستک دے۔ جانے اس کے دل میں سوچ کی کیا لہر اٹھی کہ اس نے اچانک دروازہ زور سے پیٹ ڈالا۔ خالہ سجو، کیا مصیبت ہے؟ دوسری طرف سے فوراً ہی سارا کی غصے میں بھری آواز آئی۔ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میں اوپر آؤں تو میرے پیچھے مت آیا کرو۔ سارا دروازہ کھولو، یہ میں ہوں صارم۔ صارم نے زور سے کہا۔ صارم کی غیر متوقع آواز سن کر سارا کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ وہ سکتے میں آ گئی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ پھر وہ اپنے حواس بحال کر کے بولی، صارم تم، اچھا ٹھہرو، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ اس کے ساتھ صارم کو اس کے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ شاید وہ کمرے میں واپس گئی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی اسے تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ صارم نے ایک نظر سارا کو دیکھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ صارم دروازہ کھول کر چھت پر آیا۔ اس نے چھت پر ایک نظر ڈالی، چھت خالی پڑی تھی۔ پھر اس سے کچھ پوچھے بغیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا بغور جائزہ لیا، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر موجود تھی۔ اسے کمرے میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔ اس کی سمجھ میں فوری طور پر یہ بات نہیں آئی کہ سارا دروازہ بند کر کے یہاں کیا کر رہی تھی۔ وہ کسی خیال کے تحت بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سارا دروازے پر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے مسکرائی اور پھر سادگی سے بولی، صارم تم کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں، صارم نے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ سارا صارم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، جیسے اپنی مسکراہٹ کی آڑ میں کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اوپر آ گئی تھی۔ سارا، تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ اوپر آنا کتنا خطرناک ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے کہ ابھی اور کچھ ہو۔ بہرحال تمہیں اس طرح اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر آئی تھی تو دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے تھا۔ صارم، میں یہاں سکون کی خاطر آئی تھی، دروازہ اس لیے بند کیا تھا کہ خالہ سجو مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ سارا، یہاں کہاں سکون؟ تم جانتی ہو کہ ایک بار تم اس کمرے میں بند ہو چکی ہو۔ اچھا صارم، اب نہیں آؤں گی، آؤ نیچے چلے۔ ہاں چلو، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں یہاں آ کر کس قسم کا سکون ملتا ہے۔ صارم، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہ ہو، میں تنہا بیڈ پر لیٹی رہوں۔ یہ تنہائی تو تمہیں اپنے بیڈ روم میں بھی میسر آ سکتی ہے، وہاں دروازہ بند کر کے لیٹ جایا کرو۔ اچھا صارم، جیسے تم کہہ رہے ہو میں ویسے ہی کروں گی، آئندہ میں اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے لیٹ جایا کروں گی۔ سارا نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، آؤ صارم نیچے چلیں۔ ویسے صارم ایک بات بتاؤ، تم مجھے اوپر دیکھ کر ناراض تو نہیں ہوئے؟ ناراض تو نہیں ہوا، لیکن الجھن کا شکار ضرور ہو گیا۔ صارم اٹھتے ہوئے بولا۔ کیسی الجھن؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی، جب میں نے تمہیں نیچے نہ پایا تو میں پریشان ہو گیا، اوپر آ کر میں نے زینے کا دروازہ بند دیکھا تو یہ پریشانی اور بڑھ گئی۔ سارا، اب میں تمہیں مزید کسی مشکل میں گرفتار نہیں دیکھ سکتا، صارم نے کہا۔ نہیں، تم جو بات سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا تم آج ہی اوپر گئی ہو؟ صارم نے سوال کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سارا اس سوال کا کیا جواب دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے یا سچ۔ نہیں، 3-4 دن سے اوپر جا رہی ہوں، بس بیٹھے بیٹھے میرا جی گھبراتا ہے تو جی چاہتا ہے اوپر چلی جاؤں، تنہائی میں۔ سارا نے سچ بولا۔ سارا، تم نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، صارم نے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، تمہارے اوپر ویسے ہی کیا کم بوجھ ہے کہ اپنا مسئلہ بھی تم پر لاد دوں۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے تم مجھ سے دور ہو رہی ہو۔ ارے نہیں، ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں، ایک تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے میری زندگی میں اجالا ہے۔ سارا، تمہیں اپنی پریشانی تو شیئر کرنا چاہیے تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ سارا نے بڑے یقین سے کہا، لیکن اس کا لہجہ یقین سے خالی تھا۔ سارا بی بی، صاحب کے لیے کھانا لگاؤں؟ خالہ سجو نے دروازے پر آ کر پوچھا۔
نہیں خالہ، میں نے کھانا دفتر میں کھا لیا تھا، سارم نے کہا۔ پھر وہ سارا سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے کھا لیا کھانا؟ جی۔ اچھا سارا، میں دفتر چلتا ہوں۔ تم آئے کیوں تھے؟ کچھ کاغذات بھول گیا تھا۔ لے لیے؟ ہاں لے لیے۔ اچھا اوکے، میں چلتا ہوں۔ سارا اسے دروازے تک چھوڑنے آنا چاہتی تھی لیکن سارم نے منع کر دیا۔ سارا وہیں دروازے پر رک گئی۔ سارم اپنا بریف کیس اٹھا کر تیز تیز قدموں سے مین گیٹ کی طرف بڑھتا گیا۔ ابھی اسے دفتر آئے بمشکل 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ گھر سے کال آئی۔ اس نے سوچا سارا نے فون کیا ہوگا۔ وہ بے تکلفی سے بولا، ہاں سارا۔ صاحب جی، میں سجو بول رہی ہوں۔ وہ صاحب، وہ سارا بی بی پھر اوپر چلی گئی ہیں۔ خالہ سجو نے دھماکہ خیز خبر سنائی۔ ہے؟ سارم کے لیے یہ خبر واقعی کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ چند لمحوں کے توقف سے وہ پھر بولا، خالہ سجو اوپر جا کر خاموشی سے چیک کرو کیا دروازہ لاک ہے؟ جی اچھا۔ خالہ سجو کے ریسیور رکھنے کی آواز آئی۔ 2 منٹ کے بعد خالہ کی پھر آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، صاحب اوپر کا دروازہ لاک ہے۔ اچھا، اوپر کے دروازے کی 2 چابیاں ہیں نا؟ دوسری چابی ڈھونڈ کر رکھو، میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ سارم موبائل آف کر کے فوراً ہی واپس چل پڑا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو خالہ سجو اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ سارم نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے چابی لی اور دبے قدموں زینہ چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے تصدیق کی، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ سارم نے بہت آہستگی سے تالے میں چابی گھمائی، ہینڈل کو اپنی طرف دھیرے سے کھینچا، دروازہ بے آواز کھل گیا۔ سارم نے دروازے میں داخل ہو کر کھلی چھت پر نظر ڈالی۔ چھت پر کوئی نہ تھا۔ پھر وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ سارم نے ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھول دیا۔ سارا دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھی اور اس کی باہوں میں، سارا کی باہوں میں اس وقت جو کچھ تھا اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ سارا کے ہاتھوں میں دراصل کچھ نہ تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بچے کو اپنی باہوں میں بھرے ٹہل ٹہل کر اسے سلا رہی ہو، ساتھ ہی وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ سارم کو دیکھتے ہی وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئی۔ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ سارم اتنی جلدی پلٹ کر آ جائے گا، اور یہ بات سارم کے تصور سے بعید تھی کہ سارا اسے کسی خیالی بچے کو سلاتی ملے گی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ سارا نے فوراً ہی اپنے ہاتھ کھول دیے اور اسے یاس بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسی ویرانی تھی کہ سارم کانپ کر رہ گیا۔ سارا نے گردن جھکائی اور اس کے برابر سے نکلتی ہوئی زینہ اتر گئی۔ سارم اس کے جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے سارا کے اوپر آنے کی وجہ پر روشنی پڑتی۔ اس نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی کے بعد کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیچے اتر آیا۔ لاؤنج میں خالہ سجو پریشان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سارا کہاں ہے؟ سارم نے پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، خالہ سجو نے بتایا۔ خالہ سجو، تم سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ سارم بولا، نہیں صاحب، بس وہ اوپر سے آ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں، دروازہ بند کر لیا، خالہ سجو نے بتایا۔ سارم اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو اندر سے بند پایا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، نہ دروازہ کھلا۔ سارم نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ دستک دی اور ساتھ ہی پکارا، سارا، سارا، لیکن دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ تب سارم نے قدرے زور سے دروازہ تھپتھپایا اور آواز لگائی، سارا دروازہ کھولو۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی اور پھر تھوڑا سا دروازہ واہ ہوا۔ سارم اس تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کو پیچھے دھکا دے دیا۔ دروازہ کٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے سامنے نظر ڈالی۔ سارا بیڈ پر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے اوندھی پڑی تھی۔ سارم چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جسم کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو سارا؟ سارم نے اپنی انگلیوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سارم، وہ اوپر رہتا ہے۔ کون؟ سارم حیران ہوا۔ میرا حسن، سارا نے بڑے یقین سے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سارا؟ میرا خیال تھا کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن تم تو وہیں کی وہیں ہو۔ مجھے کچھ نہیں ہوا سارم، تمہارے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا حسن رو رہا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں تڑپ کر اوپر پہنچی تو وہ واقعی بیڈ پر لیٹا رو رہا تھا۔ سارا نے بڑے کھوئے ہوئے انداز میں اسے روداد سنائی۔ سارا، کیوں سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ یہ سراب نہیں، یقین ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ بچہ جس کا نام تم نے حسن رکھا ہے وہ تصوراتی نہیں حقیقی ہے؟
سارم نے اس کے ذہن کو سمیٹنے کے لیے بات چھیڑی۔ جس بچے کو میں کھلاتی پلاتی ہوں، اٹھاتی بٹھاتی ہوں، وہ تخیلی کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا نے اسے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ تم کسی بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے زور زور سے ہلا رہی ہو، کھیل رہی ہو اور کچھ بول رہی ہو، سارم نے بتایا۔ کیا تم نے میری گود میں حسن کو نہیں دیکھا؟ ہاں، یہی بات میں تمہیں بتانے جا رہا تھا کہ میں نے تمہارے ہاتھوں میں کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ تم کہتی ہو کہ حسن کا وجود حقیقی ہے، اگر حقیقی ہے تو وہ مجھے کیوں نظر نہیں آیا؟ سارم نے جرح کی۔ معلوم نہیں، سارا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اس مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارا، مان لو کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، پلیز خود کو سنبھالو، بچے کے اس فوبیا سے نکلو، وہ تو چلا گیا کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ سارم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ سارا، تم ایسا کرو، کچھ دن کے لیے کہیں چلی جاؤ، اکیلی رہتی ہو، ہر وقت تمہارا دھیان بچے کی طرف رہتا ہے، بچے کے سوا تم کچھ اور سوچتی ہی نہیں، کہیں جاؤ گی تو تمہارا دھیان بٹے گا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے حسن کو چھوڑ کر میں کیسے کہیں جا سکتی ہوں؟ سارا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اپنے حسن کو ساتھ لے جانا؟ سارم نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن اسے بات کے ہلکے ہونے کا احساس ہوا۔ نہیں، وہ کسی کے گھر جا کر پریشان ہو جائے گا، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ سارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہاری ذہانت کی مثال دیتا تھا، اب تم اتنی ہی غیر دانش مندانہ گفتگو کرنے لگی ہو۔ سارم، ایک بات بتا دوں، تم مجھے جو چاہے کہہ لو، میں تمہاری ہر بات سن لوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اب تم مجھے کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کر گئے تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی کوئی دوا کھاؤں گی، یہ نیند کی گولیاں، ہیروئن بھرے کیپسول میں قطعاً نہیں کھاؤں گی۔ سارا نے تنبیہ کی۔ سارا، میری بات بہت غور سے سن لو، اب اوپر جاؤ تو زینے کا دروازہ بند نہ کرنا۔ ویسے میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم زینے کا دروازہ کیوں بند کر لیتی ہو؟ سارم، میں نہیں چاہتی کہ خالہ سجو مجھے دیکھیں اور دیکھ کر پریشان ہو جائیں، ویسے بھی میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے اور حسن کے درمیان کوئی تیسرا آئے۔ سارا نے سچی بات کہی۔ بہتر ہوگا کہ تم اوپر نہ جاؤ، اگر جانا ضروری سمجھو تو دروازہ ہرگز بند نہ کرنا، امید ہے تم میری بات مان لو گی۔ سارم نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ ہمیں اس شرعی مخلوق سے ہوشیار رہنا ہے۔ اچھا سارم، سارا نے بڑی فرمانبرداری سے گردن ہلائی۔ وہ خوش تھی کہ اسے اوپر جانے کی اجازت مل گئی تھی، ورنہ اس بات کا امکان زیادہ تھا کہ سارم اوپر جانے کا راستہ مقفل کر دیتا۔ سارم بڑی الجھن کا شکار ہو گیا تھا، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس شرعی مخلوق کے سردار کاکور نے وہ خوشی چھین لی تھی جو 7 سال کے بعد اس کا مقدر ہونے والی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کاکور کو تباہ و برباد کر دے، جلا کر خاک کر دے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے حسن علی کی ضرورت تھی، اور حسن علی کو پانے کے لیے اسے زیارت جانا تھا۔ وہ زیارت جانے کی تیاری میں تھا کہ سارا کی ذہنی حالت دوبارہ خراب ہو گئی۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارا کے سلسلے میں کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس سلسلے میں جبار ناصر سے بات کرنا چاہیے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر اپنے موبائل فون سے جبار ناصر سے رابطہ قائم کیا۔ وہ گھر پر موجود تھا اور اتفاق سے آج اس کا آف تھا۔ یار جبار، میں بہت پریشان ہوں۔ سارم بولا۔ میرے ہوتے ہوئے پریشانی کیسی؟ بتا کیا معاملہ ہے؟ جبار ناصر نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ اس کے اپنائیت بھری لہجے سے سارم کو بڑا حوصلہ ہوا۔ یار آج تیرا آف ہے تو بھابھی کو لے کر میرے گھر آ جا۔ سارم بولا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ جبار ناصر نے ذرا بھر بھی ہیلو حجت نہ کی۔ وہ شام کو اپنی بیوی مہناز کو لے کر آ پہنچا۔ یوں تو جبار ناصر سے سارم کی بات ہوتی رہتی تھی، ملاقاتیں بھی جاری تھیں۔ کبھی سارم اس کے گھر چلا جاتا، کبھی جبار ناصر اس کے گھر آ جاتا، کبھی کسی ہوٹل میں رات کا کھانا اکٹھے کھا لیتے۔ جب سے سارا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو ان کا آنا جانا مزید بڑھ گیا تھا۔ مہناز سارا کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دلجوئی کے لیے فون کرتی یا آتی رہتی۔ بچے کے ضائع ہونے کے بعد سارا کے ذہن پر ہونے والے اثر نے مہناز کو اور سے قریب کر دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد سارم جبار ناصر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، جبکہ مہناز سارا کے ساتھ بیڈ روم میں چلی گئی۔ مہناز کو دیکھ کر سارا خوش ہو گئی تھی۔ سارم نے سارا کے سلسلے میں ہونے والی نئی الجھن کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور پھر بولا۔ اب بتا یار، کیا کروں؟ میرا خیال تھا کہ بھابھی نفسیاتی علاج سے ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن یہ مرض تو اندر ہی اندر اور بڑھ گیا ہے۔ ہاں، نہ صرف بڑھ گیا ہے بلکہ خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے۔ یار وہ تو بالکل پاگلوں والی باتیں کرنے لگی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سچ مچ پاگل ہی نہ ہو جائے۔ سارم بڑا فکر مند تھا۔ اللہ نہ کرے یار، جبار ناصر ایک دم بولا، پھر چند لمحے توقف کر کے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ بھابھی کو نفسیاتی اسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں، 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گی
تو جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ جبار ناصر نے مشورہ دیا۔ تم اسپتال میں داخلے کی بات کر رہے ہو؟ وہ کسی سائیکاٹرسٹ سے بھی رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، کہیں معاملہ مزید خراب نہ ہو جائے۔ سارم نے کہا۔ ویسے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، یہ معاملہ بڑھ کس طرح گیا؟ یار یہ معاملہ ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ سارا نے یہ سوچ کر کہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس نے اس معاملے کو چھپا لیا اور یہ معاملہ اب بھی میری نظروں سے پوشیدہ ہی رہتا۔ وہ تو بھلا ہو خالہ سجو کا کہ انہوں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے مجھے بتا دیا، ورنہ آگے جا کر یہ معاملہ جانے کیا رخ اختیار کر لیتا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، خالہ سجو نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا، جبار ناصر بولا۔ ابھی بھی میرے ذہن میں خیال آیا ہے، سارم نے چونک کر کہا۔ ہاں بولو۔ اسپتال میں داخل کرنے سے پہلے روحانی علاج کروا کر نہ دیکھ لیا جائے، بشرطے کہ کوئی اچھا بندہ مل جائے۔ یار میرا کوارڈینیٹر ندیم شریف چند روز پہلے ایک روحانی معالج کا ذکر کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ سارم نے کہا۔ پھر اس سے بات کر کے دیکھ لو، اگر کوئی اچھے بزرگ ہیں تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، جبار ناصر نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، ابھی وہ دفتر میں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کا نمبر ملایا۔ ندیم صاحب دفتر میں ہیں؟ آپریٹر کے ریسیور اٹھانے پر سارم نے پوچھا۔ سر چیک کرتی ہوں، آپریٹر نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ ایسا کرو، ندیم صاحب اگر دفتر میں نہ ہوں تو ان کی موبائل پر کال کر کے کہو کہ مجھ سے فوراً بات کریں، سارم نے حکم دیا۔ جی سر ٹھیک ہے، آپریٹر نے کہا۔ سارم نے اپنا موبائل آف کر کے صوفے پر ڈال دیا۔ یار جبار بڑی جان عذاب میں ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبار ناصر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ موبائل فون کی بیل ہوئی۔ سارم نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا، پھر جبار ناصر سے مخاطب ہو کر بولا، ندیم کا فون ہے۔ اچھا، جبار ناصر نے گردن ہسپات میں ہلائی۔ سارم نے موبائل کان سے لگایا اور بولا، ندیم صاحب کہاں ہیں اس وقت آپ؟ سر دفتر سے باہر ہوں، آدھے گھنٹے تک دفتر پہنچ جاؤں گا، آپ حکم فرمائیں۔ ندیم شریف بولا۔ آپ نے یاد کیا؟ بھائی آپ نے کسی بزرگ کا ذکر کیا تھا جو روحانی علاج کرتے ہیں، سارم نے کہا۔ جی سر، ندیم شریف بولا، ان کا نام شمیم احمد ہے سر۔ بھائی مجھے اپنی مسز کو دکھانا تھا، سارم نے بتایا۔ سر کوئی مسئلہ نہیں، دکھا دیں گے آپ جب کہیں، ندیم شریف نے خوش دلی سے کہا۔ ندیم میں چاہ رہا تھا کہ وہ میرے گھر تشریف لے آئیں تاکہ وہ سارا کے ساتھ اس گھر کو بھی دیکھ لیں۔ وہ تشریف لے آئیں گے؟ یس سر، انہیں گھر لے آؤں گا، آپ فرمائیں کب لے آؤں؟ ندیم نے سارم کی بات کاٹ کر کہا۔ کل لے آؤ، ان سے بات کر کے ٹائم لے لینا، وہ ٹائم مجھے بتا دینا تاکہ میں گھر پر موجود رہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں ان سے وقت لے کر بتاؤں گا، ندیم شریف نے جواب دیا۔ سارم نے اللہ حافظ کہہ کر موبائل فون آف کر دیا۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ندیم ان بزرگ کو ساتھ لے آیا۔ ندیم نے رات کو فون کر کے سارم کو آنے کا وقت بتا دیا تھا۔ ٹھیک 9 بجے گھر کی کال بیل بجی۔ سارم بذات خود مین گیٹ پر پہنچا۔ جب اس نے گیٹ کھول کر ندیم کے ساتھ آنے والے شخص پر نظر ڈالی تو اسے وہاں کسی بزرگ کی بجائے ایک جوان شخص نظر آیا۔ مکلف شلوار قمیض، سانولی رنگت، بڑی بڑی حیران آنکھیں، کشادہ اور روشن پیشانی، عمر 40-45 سال، کلین شیو، سر پر ٹوپی، نہ ہاتھ میں تسبیح۔ سارم نے ان بزرگ کو سرتا پا دیکھا۔ سارم نے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ روحانی بزرگ نے اپنی جگہ کسی مرید یا بیٹے کو بھیج دیا ہے، لیکن جب ندیم نے اپنے برابر کھڑے صاحب کا تعارف کروایا، سر شمیم بھائی، تو سارم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ شمیم احمد روحانی بزرگ؟ بہرحال یہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہ تھا۔ اس نے ان جوان بزرگ سے، جن کا اصل نام تو شمیم احمد تھا لیکن زیادہ تر وہ شمیم بھائی کے نام سے پکارے جاتے تھے، گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ میں لا کر گیٹ میں داخل ہونے کا راستہ چھوڑا اور بولا، آئیے تشریف لائیے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سارم نے پلٹ کر گیٹ بند کیا۔ اتنے میں شمیم احمد نے گھر کا گارڈن پر نظر ڈالی اور ندیم سے مخاطب ہو کر بولے، اوہ اس گھر کا گارڈن تو خوب ہرا بھرا ہے، خوب پھل پھول۔ آگے کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ اچانک گھر پر نظر پڑی تو اتنا کہہ کر چپ ہو گئے، ہیں اچھا؟ سارم نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود سارا کو لینے جانے لگا تو ندیم نے اسے روکا۔ سر ایک منٹ، شمیم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سارم فوراً واپس پلٹ آیا اور بولا، جی شمیم صاحب، جناب بات یہ ہے کہ میں آپ کی مسز کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیروں گا، اس کی مجھے اجازت ہے؟ شمیم احمد نے کہا۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ رگڑ کر دکھایا، اس طرح۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارم نے خوش دلی سے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی مسز جہاں موجود ہیں ہم وہاں جائیں گے، آپ انہیں یہاں نہ لائیں، شمیم احمد بولے۔ جی اچھا، سارم یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔
خالہ سجو سامنے کھڑی تھی۔ اس نے پوچھا، سارا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، خالہ سجو نے بتایا۔ سارم بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سارا نرم گداز تکیوں کے سہارے بیڈ پر نیند دراز ہے۔ سارا، شمیم صاحب آ گئے ہیں۔ تم انہیں دیکھ کر حیران مت ہونا، وہ کوئی بڑی عمر کے شخص نہیں ہے، جوان آدمی ہیں اور کلین شیو ہیں، بالکل صفا چٹ، ان کی تو مونچھیں بھی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہتھیلی پر ہلکا سا ہاتھ رگڑیں گے، میں انہیں بلاتا ہوں، سارم نے اسے بتایا۔ جی اچھا۔ سارا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیا۔ سارم باہر نکل گیا۔ سارم چند لمحوں بعد شمیم احمد کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ذرا اپنا ہاتھ پھیلائیے، شمیم احمد نے سارا سے کہا۔ سارا نے اپنا سیدھا ہاتھ ان کے آگے کر دیا۔ شمیم احمد نے اپنا ہاتھ 3 بار بہت آہستگی سے سارا کی ہتھیلی پر رگڑا اور بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ شمیم احمد کے کمرے سے نکلتے ہی سارا کو یوں لگا جیسے اس کے چاروں طرف اندھیرے کی چادر تن گئی ہو۔ اس نے اندازے سے اپنا ہاتھ سارم کی طرف بڑھایا۔ سارم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں، کیا ہوا؟ سارا کچھ نہ بولی۔ یہ اندھیرے کی کیفیت کچھ دیر رہی، پھر اسے یوں لگا جیسے بہت سے پرندے یکے بعد دیگرے اس کے سر پر سے گزر رہے ہوں۔ وہ ان کے پروں کی آواز سن رہی تھی اور اپنے سر پر ہوا بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہی، پھر اسے ایک دم کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے پانی مانگا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ خالہ سجو سے پانی پلانے کا کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ کیا محسوس ہوا؟ شمیم احمد نے سارم کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ پانی مانگا ہے اور لیٹ گئی ہیں۔ ابھی انہیں پانی مت دیجیے گا، پانی میں پڑھ کر دوں گا، وہ پلائیے گا۔ فی الحال آپ ان سے کیفیت پوچھ کر آئیں کہ میرا ہاتھ رگڑنے کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا۔ اچھا، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ سارم ڈرائنگ روم سے نکلا تو خالہ سجو پانی سے بھرا گلاس لے کر بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی۔ خالہ، ابھی پانی مت دینا، سارم نے اسے روکا۔ خالہ سجو بیڈ روم میں جاتے جاتے رک گئی اور پانی سے بھرا گلاس ڈائننگ ٹیبل پر ڈھک کر رکھ دیا۔ سارم بیڈ روم میں داخل ہوا تو سارا نے اسے دیکھ کر کہا، پانی؟ سارا، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، وہ شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پڑھا ہوا پانی دینا ہے۔ سارم نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ شمیم صاحب کے ہاتھ رگڑنے کے بعد تم نے کیا محسوس کیا؟ ان کے ہاتھ رگڑتے ہی میری آنکھوں کے سامنے بہت گہرا اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحوں بعد اندھیرا چھٹا تو میں نے پروں کی پھڑپڑاہٹ اور اپنے سر پر پروں کی ہوا محسوس کی۔ کچھ دیر یہ کیفیت رہنے کے بعد مجھے شدید کمزوری کا احساس ہوا اور پیاس لگی۔ سارا نے اپنی کیفیت بیان کی۔ سارم نے یہ کیفیت بلا کم و کاست شمیم احمد کے سامنے گوشے گزار کر دی۔ سارا کی کیفیت سن کر شمیم احمد کی حیران آنکھیں مزید حیران ہو گئی۔ چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، پانی؟ سارم ڈائننگ ٹیبل پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا لایا اور ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ شمیم احمد نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھائی اور سارم سے مخاطب ہو کر کہا، کلی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پڑھنا ہے۔ سارم نے اسے واش بیسن تک پہنچایا۔ شمیم احمد کلی کر کے صوفے پر آ بیٹھے اور بولے، مجھے 2-3 منٹ لگیں گے، پڑھ کر پانی دم کروں گا، وہ اپنی مسز کو پلا دیجیے گا۔ 3-4 منٹ انہوں نے کچھ پڑھا، پانی پر 3 پھونکیں ماری اور کہا، یہ پانی پلا دیں۔ سارم پانی سے بھرا گلاس لے کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ ندیم صاحب، یہ پانی مسز سارم پیئیں گی نہیں، برا بھلا ہمیں الگ کہیں گی، شمیم احمد نے سارم کے جانے کے بعد ہنستے ہوئے کہا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ سارم جب دم کیا ہوا پانی سارا کے پاس لے کر پہنچا تو سارا نے بڑے غور سے گلاس کو دیکھا اور کسی قدر ناراضی سے بولی، کیا ہے یہ؟ پانی ہے، تمہیں پیاس لگ رہی تھی نا، لو پی لو، شمیم صاحب نے دم کر کے دیا ہے۔ ارے نہیں، ہٹاؤ اسے، مجھے اب پیاس نہیں لگ رہی، سارا نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ سارم، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ تو کہیں سے بھی بزرگ نہیں لگتے، بلکہ کامیڈین لگتے ہیں۔ نہیں سارا، ایسا مت کہو، بہت اچھے عامل ہیں۔ سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لو یہ پانی پی لو۔ میں نہیں پیوں گی یہ پانی، ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے۔ سارا نے یہ بات کچھ اس لہجے میں کہی کہ سارم کو لگا یہ سارا نہیں کوئی اور ہے۔ سارم نے اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، اسے لگا کہ اگر مزید اصرار کیا تو کہیں وہ گلاس پر ہاتھ نہ مار دے۔ وہ کمرے سے نکل آیا اور شمیم احمد کو ساری بات بتا دی۔ شمیم احمد نے پانی پینے سے انکار کا سن کر ندیم شریف کی طرف دیکھا۔ آپ کے پانی لے جانے کے بعد شمیم بھائی نے کہا تھا کہ مسز سارم یہ پانی پیئیں گی نہیں، ندیم شریف نے کہا۔ کیا انہوں نے کچھ شمیم بھائی کے بارے میں بھی کہا ہے؟ ہاں، ان کے خیال میں یہ کوئی بزرگ نہیں لگتے، سارم نے کہا۔ اب کیا کریں، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کے پروڈکشن ہاؤس سے داڑھی مونچھ لگوا کر آ جاتے، سر پر ٹوپی ہوتی، کمر جھکا کر چلتے اور بوڑھوں جیسی آواز نکال کر کہتے، ہاں بیٹی کیسی ہو؟ شمیم احمد نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔
سارم نے چاہا کہ وہ انہیں بتا دے کہ سارا نے انہیں کامیڈین بھی کہا ہے، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا، کہیں برا نہ مان جائے۔ شمیم احمد نے میز پر رکھے گلاس کو جھک کر دیکھا، کچھ دیر پانی کو غور سے دیکھتے رہے، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولے، ہم شکل سے جو چاہے لگتے ہوں، لیکن آپ کو یہ پانی تو پینا ہوگا۔ پھر انہوں نے گلاس اٹھا کر سارم کو دیا اور کہا، جائیں لے جائیں۔ سارم نے جب دوبارہ سارا کو پانی لے جا کر دیا تو اس نے حیرت انگیز طور پر خاموشی سے گلاس اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور بہت تیزی سے سارا پانی گھٹا گھٹ پی گئی، جیسے بہت پیاسی ہو۔ سارم واپس ڈرائنگ روم میں آیا اور بولا، پانی پی لیا؟ شمیم احمد نے کوئی جواب نہ دیا، چند لمحے چھت کی طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، اوپر کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، سارم نے جواب دیا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ چھت ٹوٹ کر مجھ پر آ گرے گی۔ جناب بہت وزن ہے چھت پر، آئیے ذرا چل کر دیکھیں، شمیم احمد نے اٹھتے ہوئے بولا۔ جی آئیے۔ سارم شمیم احمد کو لاؤنج میں لے آیا، سامنے اوپر جانے کا دروازہ تھا، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اوپر جانے کا راستہ۔ سارم نے آگے بڑھ کر زینے کا دروازہ کھولا، شمیم احمد کچھ پڑھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے، ان کے پیچھے سارم تھا۔ چھت پر پہنچ کر شمیم احمد نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، خالی پڑا ہے۔ خالی تو نہیں ہے، یہ کہہ کر شمیم احمد باہر آ گئے اور چھت کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بابا کمبل نے بیٹھ کر جاپ کیا تھا، اور اسرار نے بابا کمبل کے بدن کی آگ جو اس کے باپ نے لگائی تھی بجھانے کے لیے پانی سے بھری بالٹی الٹ دی تھی۔ اگرچہ فرش بہت اچھی طرح دھویا گیا، لیکن سیاہی اب بھی باقی تھی۔ شمیم احمد نے آسمان سے نظر ہٹا کر ایک دم نیچے دیکھا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے چھت میں 4 فٹ گول سوراخ ہو گیا ہو، اور یہ سوراخ بہت اندر تک چلا گیا ہو، جیسے کوئی گہرا کنواں۔ شمیم احمد فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، ورنہ وہ اس کنویں نما سوراخ میں جا پڑتے۔ ان کے پیچھے ہٹتے ہی وہ کنواں بند ہو گیا اور چھت اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بڑا پکا قبضہ ہے، شمیم احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی؟ سارم سوالیہ انداز میں بولا، لیکن شمیم احمد نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے۔ نیچے لاؤنج میں آ کر اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں ایک مرتبہ شاہ صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بہت سے ہم شکل پیدا ہو گئے تھے۔ شمیم احمد نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھا، پھر پلٹ کر سارم پر نظر ڈالی تو وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہاں اب سارم نہ تھا، سارم کی جگہ کوئی اور کھڑا تھا، کالا بھجنگ، موٹا تازہ سرخ رنگ کا، چھوٹے تہبند باندھے، سفید چمکتے دانت، سرخ انگارہ آنکھیں۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے شمیم احمد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تم سے ہاتھ ملا کر میں نے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی، اپنا ہاتھ پیچھے کرو، شمیم احمد نے بہت غصے سے کہا۔ شمیم احمد کے اتنا کہتے ہی وہ فوراً غائب ہو گیا، اس کی جگہ سارم نے لے لی۔ اچانک سارم کو احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اس نے جھجک کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ اس نے آخر شمیم احمد کی طرف اپنا ہاتھ کیوں بڑھا دیا تھا۔ شمیم احمد نے سارم کو مسکرا کر دیکھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈرائنگ روم کی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، ابھی اگر ہم آپ سے ہاتھ ملا لیتے تو ہمارے اندر کی روشنی سیاہی میں بدل جاتی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم آپ کے دھوکے میں اس سے ہاتھ ملائیں گے، اسے شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ ہم سے چھپ نہیں سکے گا۔ جناب، وہ آپ کے اندر چھپ کر ہم سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا۔ اب سارم کی سمجھ میں آیا کہ وہ شمیم احمد کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ شرعی مخلوق اس کے روپ میں شمیم احمد کے سامنے آ گئی تھی، لیکن وہ خود کو چھپانے سے قاصر رہی۔ سارم صاحب، اس گھر میں تو بڑی آبادی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر کالے بھجنگ، سفید دانتوں اور لال تہبند والے نظر آتے ہیں، شمیم احمد نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شمیم صاحب، اس وحشی مخلوق نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے میرا لخت جگر چھین لیا ہے، میری بیوی کو بیمار ڈال دیا ہے، میرا بس چلے تو میں انہیں کچا چبا جاؤں ان منحوسوں کو، سارم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے، شمیم احمد نے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ سارم نے اس گھر کو خریدنے سے لے کر آج تک کی رودات پوری جزیات کے ساتھ سنا دی۔ ساری تفصیل سن کر شمیم احمد کچھ پریشان سے ہو گئے، چند لمحے آنکھیں بند کر کے سوچتے رہے، پھر بولے، سارم صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنی بیگم کی تصویر دے دیں، تصویر سرتا پا ہو اور بڑے سائز میں ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی مطلوبہ تصویر میں ندیم کے ہاتھ بھجوا دوں گا، سارم نے کہا۔ تصویر کا آپ کیا کریں گے؟ اصل میں ہم فوٹو اپنے سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے ہم آپ کی مسز کا علاج شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔
شمیم احمد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شمیم احمد اٹھنے لگے تو سارم نے ندیم شریف کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ سارم ڈرائنگ روم کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو سارم نے پوچھا، ندیم صاحب، ان کی خدمت میں کچھ پیش تو نہیں کرنا؟ یہ بات اگرچہ سارم نے بہت آہستہ سے پوچھی تھی، لیکن شمیم احمد کے کان میں اس کی بھنک پڑ گئی۔ ندیم کے جواب دینے سے پہلے ہی انہوں نے ہنستے ہوئے اونچے لہجے میں کہا، جی سارم صاحب، پیش تو کرنا ہے۔ جی فرمائیے، سارم نے کہا۔ ندیم شریف نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ آپ کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو ہیں نہیں، لہٰذا آپ سے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگی جائے گی، بڑی چیز مانگی جائے گی۔ تو جناب ہمیں رانی چاہیے۔ رانی؟ سارم نے حیرت سے کہا، پھر ندیم کی طرف دیکھا، شاید وہ ان کی بات سمجھا ہو، لیکن ندیم شریف کے چہرے پر بھی سوالیہ نشان تھا۔ شمیم بھائی، کون رانی؟ ندیم نے وضاحت چاہی۔ ارے آپ رانی کو نہیں جانتے؟ بھائی وہ ہمارے چڑیا گھر کی مشہور چیز ہے۔ ارے جناب، ہم ہتھنی کی بات کر رہے ہیں جس کا نام رانی ہے۔ شمیم احمد نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ شمیم بھائی، کچھ خدا کا خوف کرے۔ ندیم شریف ان کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، جناب بات یہ ہے کہ عامل حضرات عام طور سے کالا بکرا، کالا مرغا، الو اور اس طرح کی بے شمار چیزیں مانگتے ہیں۔ ہم ذرا عامل اور قسم کے ہیں، ہمیں اپنے عمل کے لیے یہ ہتھنی چاہیے، ہم اس کا بھیجا نکال کر نیٹی جٹی کے پل پر چلہ کشی کریں گے۔ شمیم احمد شگفتہ انداز میں بولے، جناب چڑیا گھر کی ہتھنی پیش کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں۔ سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے سر، آپ بھی سیریس ہو گئے، شمیم بھائی مذاق کر رہے ہیں۔ ندیم بولا، کوئی بات نہیں جناب، اگر ہتھنی ممکن نہیں ہے تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ شمیم احمد ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، اچھا جناب، اجازت۔ سارم ان دونوں کو مین گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ شمیم احمد نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ نے میری کسی بات کا برا تو نہیں مانا؟ بس ذرا ہنسی مذاق کی عادت ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، سارم نے خوش دلی سے کہا، آپ آئے، بڑی مہربانی۔ سر میں شمیم بھائی کو گھر چھوڑ کر دفتر چلا جاؤں گا، آپ آ رہے ہیں؟ ندیم شریف نے پوچھا۔ ہاں، 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے سر، پھر اجازت۔ ان کے جانے کے بعد سارم نے مین گیٹ بند کیا اور شمیم احمد کے بارے میں سوچتا ہوا گھر کی طرف بڑھا۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی، ایک تو شکل و صورت عاملوں والی نہیں، اوپر سے یہ ہنسی مذاق۔ سارا نے ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ عامل سے زیادہ کامیڈین لگتے ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں، جو اوپر سے نظر آتے تھے وہ اندر سے کچھ اور تھے۔ بندے کے اندر کا حال اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اللہ نے جو علم انہیں بخشا تھا، اس سے وہ دکھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ وہ ظالم مخلوق سے برسر پیکار تھے۔ وہ یو پی موڑ کے نزدیک مقیم تھے، 2 کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، شادی کی نہیں تھی، اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ والدہ، دوست، احباب سب یہی چاہتے تھے کہ شادی کر لیں، لیکن وہ شادی کے شدید مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شادی کی تو خدمت خلق میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ وہ جو کام کر رہے تھے اس کے لیے بہت وقت درکار تھا، دن رات انہیں پڑھائی سے کام تھا۔ وہ دن رات دکھی بندوں میں گھرے رہتے تھے، جادو ٹونے، سفلی، نظر اور آسیب کے ماہر تھے۔ ہتھیلی پر ہاتھ رگڑتے ہی مریض کا حال منکشف ہو جاتا تھا۔ ایک بار 7-8 سال کی خوبصورت بچی کے علاج کے لیے انہیں لے جایا گیا۔ اس بچی کی حالت یہ تھی کہ ادھر وہ کپڑے پہنتی تھی، ادھر اس کی قمیص کٹتی چلی جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے لباس پر بڑی مہارت سے قینچی چلا رہا ہو۔ والدین اس بچی کے کپڑے بنا بنا کر تنگ آ گئے تھے۔ شمیم احمد نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ وہ پوری طرح چپیٹ میں ہے۔ انہوں نے ایک گلاس پانی مانگا، پانی پڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کو دیا اور کہا، بیٹا یہ پانی پی لو۔ لڑکی نے بمشکل اپنے ہاتھ میں گلاس پکڑا اور جیسے ہی وہ پانی پینے لگی، سارا پانی گلاس کی تلی سے نکل گیا، جبکہ گلاس کہیں سے نہیں ٹوٹا تھا۔ شمیم صاحب نے دوبارہ پانی مانگا، اسے پڑھ کر بچی کے ہاتھ میں پینے کے لیے دیا، پھر ایسا ہی ہوا، سارا پانی تلی سے نکل گیا۔ لڑکی نے زور سے قہقہا لگایا اور گلاس قالین پر پھینک دیا۔ اوہ، ایسی شعبدے بازی میں نے بہت دیکھی ہے۔ شمیم احمد نے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اب لڑکی کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ ایک دم غرا کر بولی، تو پاگل ہے کیا؟ پاگل میں نہیں، تو پاگل ہے، خواہ مخواہ بچی کی جان عذاب میں کی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ او جا اپنا کام کر، تیرا علاج ہے میرے پاس، شمیم احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس بھی ہے تیرا علاج؟ لڑکی نے وحشت بھری آنکھوں سے شمیم احمد کو دیکھا، پھر اس نے جھک کر قالین سے گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لے یہ پی لے، تیرا پاگل پن دور ہو جائے گا، ہر ایک کو پڑھ کر پانی دیتا پھرتا ہے۔ گلاس پیلے رنگ کی سیال چیز سے بھر گیا تھا جس سے شدید بو آ رہی تھی۔ لے پی لے۔ شمیم احمد نے اس لڑکی کو گھور کر دیکھا۔ نہیں پیتا، چل پھر نہا لے۔
یہ کہہ کر اس لڑکی نے بھرا ہوا گلاس شمیم احمد کے اوپر پھینک دیا اور قہقہا لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس پھر یہ لڑکی شمیم احمد کے لیے چیلنج بن گئی۔ پھر وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اس لڑکی کو اس خبیث سے نجات نہ دلا دی۔ ایسے اور اس طرح کے بے شمار افراد تھے جن سے شمیم احمد کا واسطہ تھا۔ آج بھی انہیں ایک عجیب و غریب کیس سے واسطہ پڑا تھا۔ ندیم شریف انہیں سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے زینے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس آزیب زدہ گھر اور سارا کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اس گھر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک حوصلہ شکن کیس تھا، لیکن وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے جیب سے چابی نکالی۔ اس فلیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک اماں کے پاس رہتی اور دوسری ان کے پاس۔ اماں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ تالا بند کر کے چلی جاتی۔ شمیم احمد نے تالا کھولنے کے لیے ہاتھ میں دبی چابی آگے بڑھائی ہی تھی کہ گھر کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے پر اماں نظر آئیں۔ سر پر دوپٹہ اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ چہرہ چھپ گیا تھا۔ اماں، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں دروازے پر آ گیا ہوں؟ میرے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا۔ اماں، تم تو مجھ سے بھی بڑی عامل ہو گئی ہو۔ گھونگھٹ کیوں نکالا ہوا ہے؟ اب تم مجھ سے بھی پردہ کرنے لگی ہو کیا؟ شمیم احمد نے شوق انداز میں کہا۔ تب ایک دم غراہٹ کی آواز آئی۔ چہرے سے دوپٹہ خود بخود ہٹتا چلا گیا۔ کالا بھجنگ چہرہ، سرخ آنکھیں اور سفید دانت۔ شمیم احمد اس چہرے کو دیکھتے ہی ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ شمیم احمد، اب ادھر مت جانا، ایک غراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ شمیم احمد جلدی سے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک ماری۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ شمیم احمد کا ہاتھ ابھی تک تالے کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ دروازہ جوں کا توں بند تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چابی تالے میں لگائی اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے دن شام کو ندیم شریف سارا کی تصویر لے آیا۔ یہ 10x12 سائز کی تصویر تھی اور اس میں سارا سرتاپا نظر آ رہی تھی۔ شمیم بھائی، تصویر ٹھیک ہے؟ ہاں یار، تصویر ٹھیک ہے۔ شمیم احمد تصویر کو دیکھتے ہوئے بولے، وہ کل میرے گھر آ گیا تھا، مجھے تنبیہ کر کے گیا ہے کہ اب ادھر مت جانا۔ اوہ، پھر؟ ندیم گھبرا کر بولا۔ پھر کیا؟ شمیم احمد پرسکون انداز میں بولے، اس طرح دھمکیوں میں آتے رہے تو کر لیا کام۔ سالم صاحب کی بیگم ٹھیک ہو جائیں گی؟ اپنی کوشش تو یہی ہوگی، آگے اللہ مالک ہے، شمیم احمد نے کہا۔ شمیم احمد کا 2 کمرے کا فلیٹ تھا، ایک ڈرائنگ روم جس میں ایک صوفہ اور سامنے فرشی نشست۔ اس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ پڑھائی کرتے۔ ڈرائنگ روم کے برابر ایک بیڈ روم جو شمیم احمد کے سونے کے کام آتا۔ اماں لاؤنج میں رہتی۔ رات کو شمیم احمد نے پڑھنے کی نشست جمائی، جانماز بچھا کر اس کے اوپر کلپ بورڈ میز کے سہارے کھڑا کر لیا۔ کلپ بورڈ پر سارا کی تصویر لگائی اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ میز کے اوپر دیوار پر خانہ کعبہ کی تصویر لگی تھی اور جانماز پر بھی خانہ کعبہ بنا ہوا تھا۔ تصویر پر نظر ڈال کر شمیم احمد نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی ہوگی کہ ان کی زبان سے اچانک کلمہ حیرت نکلا۔ ارے یہ کیا؟ بات بھی حیرت کی تھی۔ سارا کی تصویر دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور پریشان کن بات یہ تھی کہ نہ صرف تصویر غائب ہو گئی تھی بلکہ جس کلپ بورڈ پر لگی ہوئی تھی وہ کلپ بورڈ پورے کا پورا سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ شمیم احمد نے یہ سوچ کر اس جگہ ہاتھ بڑھایا کہ یہ محض فریب نظر ہے، کلپ بورڈ اپنی جگہ موجود ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ انہوں نے اچھی طرح ہاتھ سے ٹٹول لیا لیکن کلپ بورڈ ہاتھ کو محسوس نہ ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پورا کلپ بورڈ ان کے سامنے سے اٹھا لیا ہو۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ کسی غیر انسانی مخلوق میں اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ اس طرح ان کے سامنے سے نہ صرف تصویر بلکہ پورا کلپ بورڈ ہی غائب کر دے۔ وہ اپنا کام شروع کر چکے تھے، تصویر کی غیر موجودگی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے سامنے تصویر محض اس لیے رکھتے تھے کہ ذہن یکسو رہے، ارتکاز کی کیفیت برقرار رہے۔ انہیں سالم کی بیگم کا نام معلوم تھا، وہ اس کا نام ذہن میں رکھ کر پڑھتے رہے۔ 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی کی بوتل پر پھونک ماری اور بوتل بند کر کے سامنے میز پر رکھی، اور جیسے ہی جانماز اٹھانے کے لیے پیچھے ہوئے تو ان کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے کلپ بورڈ پڑا ہوا تھا، لیکن خالی کلپ بورڈ، اس میں تصویر نہ تھی۔ خالی کلپ بورڈ دیکھ کر ان کی روشن پیشانی شکن آلود ہو گئی۔